نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے جس گوشے پر بھی نظر ڈالیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل و مکمل نظر آئیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازدواجی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے بہترین شوہر ہیں۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ آپ کے حسن سلوک کا جائزہ لیں تو آپ سے زیادہ کوئی بچوں پر رحم کرنے والا بھی نہیں۔ آپ نے بچوں کے ساتھ نرمی اور محبت کا درس نہ صرف اپنی تعلیمات کے ذریعے دیا بلکہ اپنے عمل سے بھی اس کا ثبوت پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور جو نرمی سے محروم ہے وہ تمام ہی خیر سے محروم ہے۔ بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک کے چند نمونے ملاحظہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ بڑے غم زدہ تھے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب میں استفسار کیا، کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، اے ابن عوف، یہ رحمت ہے، بلا شبہ آنسو بہہ رہے ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن اس حالت غم میں بھی ہم وہی بات کہیں گے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غم زدہ ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اہل و عیال پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشفق میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ بچپن کا زمانہ ناظرین بے شعوری اور بے خیالی کا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بچے بڑوں کے رحم و کرم کے محتاج ہوتے ہیں۔ بچے انہی کو اپنا محسن سمجھتے ہیں جو انہیں اپنے قریب رکھتے ہیں۔ تربیت کا جو حسین موقع قربت و انسیت سے ممکن ہے، ڈانٹ ڈپٹ سے اس کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن عمل یہی رہا کہ بچوں کو بالکل اپنے قریب رکھا، حتیٰ کہ بچوں کے کھیل کا بھی لحاظ کیا۔ اگر کسی موقع پر وہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ضرورت کی تکمیل کا بھرپور خیال رکھا۔ اپنے نواسوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور محبت کا مظاہرہ فرمایا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں حضرت حسن یا حسین علیہ السلام کو ساتھ لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ درمیان نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ طویل فرمایا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں، لہٰذا میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دوران نماز سجدہ طویل فرمایا، ہمیں یہ گمان ہونے لگا تھا کہ کوئی معاملہ پیش آیا ہے یا یہ کہ آپ پر وحی اتر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، ان میں سے کوئی بات نہ تھی، بلکہ میرا بیٹا میری پشت پر سوار تھا۔ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ بچے کی ضرورت کی تکمیل سے پہلے سجدہ ختم کروں۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو چوم رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ حضور، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما۔ آپ نے فرمایا، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک دفعہ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو چوم رہے تھے۔ ایک دیہاتی نے حیرت کا اظہار کیا تو فرمایا، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ناظرین غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنی اولاد سے خود محبت فرمائی بلکہ امت کو بھی اس کی تعلیم دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے صحن میں بیٹھ کر حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ آ گئے۔ آپ نے انہیں گلے سے لگایا، بوسہ دیا اور فرمایا، اے اللہ، میں حسن سے محبت رکھتا ہوں،
تو بھی حسن سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو ان کی صاحبزادی امامہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ محبت کا اظہار فرماتے، ان پر بہت زیادہ شفقت فرماتے، بعض دفعہ اپنے ساتھ مسجد بھی لے آتے، وہ آپ پر حالت نماز میں سوار بھی ہو جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے تو انہیں نیچے اتار دیتے، جب قیام فرماتے تو کندھے پر سوار فرما لیتے۔ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کے پاس آتے، انہیں گود میں بٹھاتے، انہیں چومتے، ان کے لیے دعا فرماتے۔ آپ نے اپنے نواسوں کے ذریعے اپنی آل اولاد کے ساتھ رہنے کا طریقہ سکھایا۔ ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں لیکن صرف اپنے ہی بچوں سے، دوسروں کے بچوں سے محبت ناپید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تفریق کا خاتمہ فرمایا۔ جہاں آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا، وہیں آپ نے دیگر صحابہ کرام کی اولاد پر بھی نگاہ شفقت ڈالی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر حاضر ہوا۔ آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا، حضور سے اس کو گٹی عطا فرمائی اور اس بچے کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اسی طرح صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی کہ کسی کے گھر بھی ولادت ہوتی تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آتے۔ آپ علیہ السلام بچے کو لیتے، اسے چومتے، اس کے لیے برکت کی دعا کرتے۔ اسی طرح جب بعض دفعہ دوران نماز بچے کے رونے کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تخفیف فرما دیتے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام خالد کو بلایا، بذات خود اس لڑکی کو خصوصی قمیض پہنائی اور فرمایا اس وقت تک پہنو کہ یہ پرانی ہو جائے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشغولیت اور مصروفیت کے باوجود صحابہ کرام کی اولاد کے ساتھ نرمی، محبت، انسیت اور الفت کا معاملہ فرماتے، انہیں خوش کرنے کی ترکیبیں اپناتے، ان کے پرندوں کے بارے استفسار کیا کرتے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پینے کی کوئی چیز لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نوش فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ کے دائیں جانب ایک بچہ ہے اور بائیں جانب صحابہ کرام ہیں۔ آپ نے اس بچے سے اجازت چاہی کہ اگر تم اجازت دو تو میں یہ مشروب ان بڑے حضرات کو عنایت کروں۔ اس بچے نے کہا ہرگز نہیں، باخدا میں آپ کے تبرک میں اپنے حق پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ اسے تھما دیا۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بچوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہو اور بچوں کے حقوق معلوم کر کے انہیں ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ مسلمان بچوں کے ساتھ تو ہم کسی قدر نرمی کا مظاہرہ کر ہی لیتے ہیں، لیکن کفار کے بچوں کے ساتھ ہمارا جو طرز عمل ہوتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ لیکن قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اپنے اسوہ سے کفار کے بچوں کے ساتھ بھی نرمی کی تلقین کی۔ ایک یہودی شخص کا لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، وہ ایک دفعہ بیمار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تشریف لا کر اس کی عیادت فرمائی، اس بچے کے سرہانے بیٹھے، پھر اس بچے سے فرمایا اسلام قبول کرو۔ اس بچے نے اپنے والد پر نظر ڈالی، والد نے بھی کہا بیٹا ابو القاسم کی اطاعت کرو، لہٰذا وہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکلے تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ بچے پر شفقت و نرمی کی جائے، چاہے وہ بچہ کافر ہی کا کیوں نہ ہو۔ زمانہ جاہلیت میں عرب لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکیوں کے حقوق کا تحفظ کیا، لڑکیوں کے اکرام کی تعلیم دی، ان کی تربیت اور ان پر خرچ کی تلقین کی۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے فرمایا
جس نے 2 لڑکیوں کی بالغ ہونے تک پرورش کی، قیامت کے دن میں اور وہ ایک ساتھ ہوں گے۔ الغرض آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قول و عمل سے معاشرے کے ایک کمزور طبقے پر رحم و کرم کے نمونے پیش فرمائے۔ آنے والی امت کو تلقین کی کہ بچوں کا لحاظ کرو، ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے پرہیز کرو، کیونکہ یہی بچے مستقبل کا اثاثہ ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے میں بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا خاتمہ کر کے سیرت طیبہ کی روشنی میں بچوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے صدقے ہم سب کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔